السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سرور احمد جی کے ساتھ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ رحمت عالم مجسم کائنات اصل کائنات جان کائنات روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے اونٹ خریدا، بے ہوئی خرید و فروخت کا معاملہ طے پایا، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ عرابی جو ہے وہ اپنے اس سودے سے مکر گیا۔ لوگوں نے بھی سمجھایا، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا کہ بھائی رسول کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں ہمیشہ سے۔ تم نے خرید و فروخت کی ہوگی، معاملات ہوئے ہوں گے، لہذا تم اپنے اس سودے سے مکرو نہیں۔ لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے کہا بھائی اگر تمہارے پاس کوئی اس بات کا گواہ موجود ہے تو لے آؤ، میں اپنا سامان بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آئے۔ انہوں نے جب اس سارے معاملے کو سنا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول کریم ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ یہ سودا کیا ہے۔ اس عرابی نے وہ سامان اونٹ جو ہے دے دیا۔ بعد میں رسول کریم ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ تم اس وقت موجود بھی نہیں تھے، پھر تم نے یہ کیسے کہہ دیا، کیسے تم نے گواہی دے دی؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی زبان مبارک سے ہمیشہ سچ سنا ہے، آپ کی ہی زبان کے اوپر ہم نے یقین کر کے خدائے ذوالجلال کی وحدانیت کا اقرار کیا، آپ کی ہی زبان مبارک پر یقین کر کے ہم نے آسمانی مخلوقات اور ہر چیز کی جو ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، جنت و دوزخ کے اوپر، حشر کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی، ہمیں آپ پہ یقین ہے، ہمیں یقین کامل ہے کہ آپ نے ایسا ہی کیا ہے، آپ نے وہ سودا جو ہے وہ خرید وہ کی ہے۔ تو رسول کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو انعام و اکرام کے طور پر یہ فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ کی جو گواہی ہے وہ امتوں کے برابر اس کی گواہی ہے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا، محفل سجی ہوئی، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین تبع تابعین بیٹھے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اتنے میں دو آدمی آئے، انہوں نے ایک نوجوان کو پکڑا، ایک نے ایک بازو سے پکڑا ہوا، دوسرے نے دوسرے بازو سے پکڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، اسے سزا دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اس سے کہا ہے نوجوان یہ جو مدعیان ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کے باپ کو مارا ہے، کہ یہ بات درست ہے؟ تو وہ نوجوان امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین یہ بات واقعی سچ ہے کہ ان کے باپ کو میں نے قتل کیا؟ میری بات سنیں۔ کہتا ہے کہ میں سفر کرتے ہوئے آ رہا تھا، راستے میں ایک باغ میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہا، میں وہاں پہ رکا تو میرے اونٹ نے اس باغ کے چند پتے جو ہے درختوں کے پتے جو ہے اس کی شاخیں وہ نوچ لی۔ اس باغ کے بوڑھے مالک کو غصہ آیا اور اس نے ایک پتھر میرے اونٹ کو مارا، وہ اونٹ اس پتھر لگنے کی وجہ سے مر گیا۔ مجھے وہ اونٹ بڑا پیارا تھا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر دوبارہ میں نے اس آدمی کو اس بوڑھے کی طرف پھینکا، شامی قسمت سے وہ اس کے سر پہ لگا اور وہ اس کی وجہ سے مر گیا، میرا اس کو مارنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم نے اپنے کے بالے جرم کر لیا، لہذا تمہیں اس کی جو ہے قصاص دینی پڑے گی، یعنی کہ خون کے بدلے خون۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضور میں اس بات کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میری ایک درخواست ہے، مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اس کام کو پورا کر سکوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں گھر کا بڑا ہوں، میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، میرے والد صاحب جب اس دنیا سے گئے تو انہوں نے مجھے کچھ سونے کا امین بنا کے رکھا، یعنی میرے پاس سونا جو ہے وہ کچھ رکھا تاکہ میرے بہن بھائی ہیں جو میں انہیں پرورش کر سکوں ان کے لیے، ابھی وہ چھوٹے ہیں نابالغ ہیں، وہ سونا میں نے ایک جگہ پہ چھپایا ہوا ہے، مجھے آپ 3 دن کی اجازت دیں
تاکہ میں وہ نکال کر کسی کو سپرد کر رہا ہوں اور قیامت کے دن میں اپنے باپ کے اور اللہ کے حضور جواب دے رہا ہوں کہ تجھے ایک امانت دی گئی اور تو نے اس کے مال کو تکمیل پہنچایا۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی نوجوان تجھے میں اجازت دیتا ہوں لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تجھے کوئی ضامن دینا ہوگا جو تیری ضمانت دے۔ تو نوجوان نے پورے مجمع میں دیکھا، حضرت فاروق اعظم کی اس عدالت کے اندر دیکھا، کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اچانک اس نوجوان کی نظر حضرت ابوذر غفاری پہ جا پڑی اور کہا کہ یہ میرے ضامن ہیں۔ سارا مجمع بھی دیکھ رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے تھے اور کہا کہ آپ ان کے ضامن بنیں گے؟ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کا ضامن بنوں۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ تیسرے دن کا سورج غروب ہو رہا تھا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، عدالت لگی ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، دوسرے صحابی موجود ہیں جن کا باپ قتل ہوا، مغلطیان بھی موجود ہیں، لیکن اس نوجوان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ سارے پریشان ہو رہے تھے کہ اب اس نوجوان کی جگہ حضرت ابوذر غفاری جو ہے وہ اختیار کر لگے۔ بہت سے اصحاب نے ان نوجوانوں سے کہا کہ آپ اس کے بدلے میں حضرت ابوذر غفاری کے بدلے میں دیت لے لیں، کیونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ نوجوان نہ مانے، کہا ہم اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں خون کا بدلہ خون ہی لیں گے۔ وقت گزرتا رہا، ہیجان بڑھتا رہا، لمحہ لمحہ وہ دشوار ہوتا گیا، وہ گھڑیاں انتظار کی مشکل سے مشکل ہوتی گئی، لیکن اس نوجوان کا کوئی پتہ نہیں۔ سورج ڈوبنے کے بالکل قریب تھا کہ اچانک ایک طرف سے دھول اٹھتی ہوئی دکھائی دی، کوئی گھوڑے کو دوڑاتا ہوا بڑی تیز رفتاری سے آ رہا ہے۔ وہ گھوڑے کی آواز جس طرح تیز آتی گئی، لوگ اسی طرح دیکھنا شروع ہو گئے۔ جب وہ گھوڑا آ کر رکا، اس کے اوپر وہی نوجوان گرد و غبار سے اٹا ہوا، پورے کا پورا گرد و غبار میں ڈھکا ہوا، پورے کے پورے گرد و غبار میں ڈھکا ہوا وہ نوجوان وہ کھڑا تھا۔ آ کر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگا کہ سب سے پہلے مجھے تاخیر کی معافی دیجئے، بہت تیزی سے سفر کر کے آیا ہوں۔ اور پھر آ کر کہنے لگا کہ اب آپ نے جو سزا سنائی ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرے اوپر جو امانت کا بھار رکھا تھا، جو میرے والد نے مجھے امانت دی تھی، وہ میں اپنے گھر والوں کے سپرد کر کے آ گیا ہوں۔ اب آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو پورا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا اور پھر کہا ہے نوجوان تم چاہتے تو راہ فرار کی اختیار کر سکتے تھے، ہمیں نہ تمہارے آگے کا پتہ تھا نہ پیچھے کا پتہ تھا، پھر تم کیوں آئے؟ اس نوجوان نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، کہا کہ امیر المومنین اگر میں فرار ہو جاتا لیکن قیامت کے دن تک اسلام کے دشمن اسلام کے اوپر ہمیشہ یہ وار کرتے رہتے کہ مسلمان جو ہیں وہ عہد شکن ہیں، میں اپنی زندگی کے اوپر یہ داغ کبھی لگنا پسند نہیں کرتا کہ میرے اوپر یہ لکھا جائے کہ میں عہد شکن ہوں، میری جان اسلام کے لیے حاضر ہے، لیکن میں کبھی اسلام کے اوپر یہ نشان نہیں لگنے دوں گا کہ مسلمان جو عہد شکن ہیں وہ وعدے کو توڑنے والے ہیں، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ امیر المومنین آج تو میں راہ فرار اختیار کروں گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ کس منہ سے میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا؟ یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور میں مسلمان میں عہد شکن نہیں بلکہ عہد کو پورا کرنے والا ہوں۔ سب حاضرین نے اس نوجوان کو دیکھا، واہ واہ کہا، اور اس کی اس مسلمانی کے اوپر، اس کی اس اسلام کے اوپر کاربند ہونے کو سراہا۔ پھر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا، کہا نوجوان تو نے آنے میں دیر تو ضرور کی، ہمیں تکلیف تو ضرور ہوئی، لیکن تمہارا آنا مبارک، آنا مبارک۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو ذر غفاری، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے اس نوجوان کو دیکھا نہیں، اس کے بارے میں جانچا نہیں، تو جب اس نے اپنا ضامن بنا لیا تو آپ نے کس ضمانت دے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ امیر المومنین، میں اس لیے ضمانت دی کہ ایک غریب الوطن مجرم تاجدار کونین کے غلاموں کے درمیان کھڑا پناہ ڈھونڈ رہا ہے، اور اس کے چہرے کی افسردگی اور نگاہوں کا یاس مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے سوچا اس وقت اس کا کوئی نہیں تو میں تو ہوں، تاکہ کل کو کوئی اسلام کے خلاف یہ نہ کہے کہ امیر المومنین کی عدالت لگی ہوئی اور مسلمان کسی ایک بندے کو پناہ نہیں دے سکے، پناہ نہیں دے سکے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کو بھی دیکھا۔ اللہ اکبر! جب ان نوجوانوں نے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا ہمارے اس باپ کو اس نے مارا ہے، جب یہ منظر دیکھا تو رونے لگے، کہنے لگے امیر المومنین، ہم اس نوجوان کو معاف کرتے ہیں، ہم اس نوجوان کو اپنے باپ کو معاف کرتے ہیں۔ سارے مجمع رو رہا ہے، سب کی آنکھیں آنسوں سے نم ہیں، کیا وہ منظر ہوگا؟ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس نوجوان کی دیت جو ہے، دیت ہم بیت المال سے عطا کریں گے۔ تو ان نوجوانوں نے جو مدعیان تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا، کہا کہ امیر المومنین ہم بیت المال سے یہ پیسے نہیں لیں گے، بلکہ ہم دیت بھی معاف فرماتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ اسلام کی حقیقی مناظر جو مسلمانوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائے اور عمل کر کے دکھایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کو نصیب فرمائے۔